اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جن کے دلوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، اے ابو بکر، اتنا بڑا جو اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ آپ کے نماز روزے کی وجہ سے نہیں دیا۔ نماز روزے میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی صدیق اکبر سے زیادہ بڑھ جائے، اس کی عمر لمبی ہو، اس کی نمازیں زیادہ ہو جائیں گی، اس نے حج زیادہ کیے ہوں، وہ مالدار بہت ہو، اس نے صدقہ خیرات بہت کر دیا ہو، لیکن کوئی بندہ کسی طریقے سے صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندے نے تو کیا کرنا ہے، ساری امت مل کر نہیں کر سکتی۔ اے صدیق، اللہ نے آپ کو یہ مقام نماز روزے کی وجہ سے نہیں دیا، آپ کے دل کی خیر خواہی کی وجہ سے دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، خطبے میں پڑھا جاتا ہے، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کھانے والے صدیق اکبر ہیں۔ یہ ایک خوبی تھی، یہ ایک صفت تھی، جس خوبی اور جس صفت نے صدیق کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ولایت، جس کے بہت سارے درجات ہیں، 12 درجے ولایت کے لکھے ہیں صلحاء نے، ابدال، اخیار، اوتاد، اوقات، نقبا، نجبا، 12 قسم کے درجات ہیں۔ اللہ کا ولی بننا، اس کے کئی درجات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کو ابدال میں سے منتخب کیا جاتا ہے، ان کے نماز روزے تلاوت کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، یہ انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک دلوں کے اندر بندوں کی جتنی زیادہ خیر خواہی ہوتی ہے اس بنیاد پر کرتے ہیں۔ جن بندوں کے دل ایسے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کسی کے لیے بدخواہی نہیں ہے، کسی کے نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے، ہر ایک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حسد نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کینہ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض نہیں ہے، ان کے دلوں میں عداوت نہیں ہے، ایسے دل والے بندے اللہ کو بہت محبوب اور بہت پسند ہیں۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خطبے کے اندر جو حدیث پاک پڑھی گئی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ اگر کسی بھی بندے کو، کسی مسلمان کو تکلیف کی حالت میں دیکھو، بیماری ہے، پریشانی ہے، مقروض ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان، کسی بھی دنیا کی وجہ سے پریشان ہے، اس پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، اس پر خوش نہ ہونا، کسی کی تکلیف پر دانت نہ نکالنا، کسی کی تکلیف پر دل میں خوشی محسوس نہ کرنا۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کبھی بھی اپنے کسی بھائی کے لیے خوشی کا اظہار نہ کرنا اس کی تکلیف پر، کسی کی بیماری کی وجہ سے، کسی کے معذور ہونے کو دیکھ کر، کوئی جاتا جاتا گر گیا ہم ہنس پڑے، کسی کا نقصان ہو گیا ہم ہنس پڑے، کسی کا تجارت میں نقصان ہو گیا بندہ ہنس پڑا، کوئی ہسپتال پہنچ گیا ہنس پڑا، کسی میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی بندہ ہنس پڑا۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کبھی بھی اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اگر کسی نے تم میں سے کسی کی خوشی پر، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ اس کو تو اس تکلیف سے نکالیں گے، تمہیں پھنسا دیں گے، تمہیں پھنسا دیں گے اس تکلیف کے اندر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اس کو اللہ نجات دے دیں گے، تمہیں پھنسا دیں گے اس مصیبت کے اندر۔ بہت توجہ سے سوچئے اس بات کو۔ بندہ جس تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ تکلیف دو طرح کی، ایک تو اللہ کی طرف سے ہے، ایک ہماری طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے جو میرا فعل نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہوا میں نے اس کو بیمار نہیں کیا، اگر کوئی چلتے چلتے گر گیا میں نے اس کو نہیں گرایا، اگر کسی کے گھر میں نقصان ہو گیا میں نے اس کا نقصان نہیں کیا،
ایسے فعل پر جو میرا اپنا فعل نہیں ہے پھر بھی اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اس قدر اللہ کو ناگوار ہے کہ اس کی خوشی پر اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس پر تو رحم کر دوں گا، میں اس کو پھنسا دوں گا۔ تو ان مصیبتوں کا کیا کہا جائے جو بندے کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ اگر حسد ہے تو یہ میرا فعل ہے، اگر میں نے کسی کے کاروبار میں کسی کا نقصان کیا ہے یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو گالی نکالی یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو نقصان پہنچایا یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کے آنسو بہا دیے یہ میرا فعل ہے، میں نے کسی کو رلا دیا یہ میرا فعل ہے، میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی کی رات کی نیند خراب ہو گئی یہ میرا فعل ہے۔ اگر ایسے فعل پر جو میرا فعل نہیں تھا اس پر اس قدر وعید ہے کہ اگر اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا تو پھنس جاؤ گے، تو اس تکلیف کا کیا کہا جائے جو تکلیف میری وجہ سے کسی کو پہنچتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جس کا دل خیر خواہی سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا تھا۔ 9 سال مسجد نبوی بغیر چراغ کے نماز پڑھی گئی ہے، 9 سال تک۔ نہ عشاء کی نماز میں چراغ ہوتا، نہ فجر کی نماز میں، نہ رات میں، ساری رات صحابہ عبادت کرتے، اندھیرے میں عبادت ہوتی۔ سب سے پہلے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی مسجد کو روشن دیکھا، بہت خوشی کا اظہار فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ تمیم داری فرمانے لگے میں نے روشن کیا۔ فرمایا اگر آج میری بیٹی ہوتی میں تجھ کو اپنا داماد بنا لیتا۔ یہ ہے تمیم داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی کھڑے تھے، یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ تمیم داری فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ پورے دین کو 2 لفظوں کے اندر کیسے بیان کر سکتے ہو، تو پورے دین کو 1 لفظ کے اندر اگر بیان کیا جا سکتا ہے الدین النصیحہ، یہ بیان میں نے نہیں اللہ کے نبی نے کیا، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جس دین کے اندر خیر خواہی نہیں ہے وہ دین کہاں سے رہا؟ جس دین کے اندر عداوت ہے لوگوں کے ساتھ، جو بندہ دین کا دعویٰ کرنے والا لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے وہ دیندار کہاں سے رہا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو کہتے اس کو ہیں جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا بچے، جس کی زبان سے بھی دوسرا بچے۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کبھی بھی کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرنا۔